السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے اندر یا جب سے یہ کائنات بنی ہے، اچھے اور برے واقعات کا رونما ہونا انسانوں کے لیے جو ہے ایک وہ ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے رب العزت کی جانب سے۔ اچھے واقعات جب رونما ہوتے ہیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور برے واقعات جو ہیں اس وقت رونما ہوتے ہیں جب آپ کی نیت، آپ کا عمل خراب ہوتا ہے۔ ان سب سے جو ہے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ ان کو اصلاح اپنی جو ہے وہ لینی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ کس طریقے کا واقعہ جو ہے ہوا، اور ایسا نہ کریں اگر ہم تو کتنا اچھا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ دو واقعے بڑے عجیب سے ہوئے پچھلے دنوں۔ پہلا تھا کیرانہ کے اندر۔ کیرانہ جو ایک بہت ہی مشہور اور بدنام زمانہ کافی وقت سے ہے کرائم کو لے کے، وہاں سے ایک ٹور اینڈ ٹریول جو ہے وہ ایجنسی گئی، اور ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی نے جو ہے وہاں جو لوگ جا رہے تھے عمرہ کے لیے ان سے کہا کہ یہ ایک بیگ آپ لے جائیے، وہاں پر ہمیں جو ہے یہ ان کو دینا ہے وہاں ایک کیٹرنگ سینٹر ہے اور ہم آپ کو وہاں سے لے لیں گے۔ تو انہوں نے اس میں دال، چاول اور دوسرے مسالہ جات جو ہے ان کے سامنے رکھ دیے، اور ان چاولوں کے اندر اور ان جو ہے دالوں کے اندر انہوں نے منشیات کی جو کچھ چیزیں تھیں، گولیاں وغیرہ کیا تھیں وہ رکھ دی۔ وہ سبھی ایئرپورٹ پر جا کر پکڑے گئے، اور وہاں پکڑے جانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ابھی کیا سلوک ہوا اس کا اندازہ قطعی نہیں ہو پا رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی، اللہ کے گھر بھیجنے والے بھی ہے، اللہ جس کو بلا رہا ان کے ساتھ بھی ہم یہ چھل کپٹ کر رہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر جہاں وہ جا رہے، یقینی طور کے اوپر وہ مکہ اور مدینہ میں ہی جائیں گے، وہاں منشیات کس تیزی کے ساتھ پھیل رہی، اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ عرب کے قوانین بہت سخت ہیں، اور ان سخت قوانین کے اندر ان لوگوں کی کتنی ہمت ہے اور کس طریقے کا ان کا معاملہ ہے کہ جو لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں، اپنے حلال اور حق کی کمائی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی چھل کپٹ کا معاملہ کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ سنبھل کا ہے، جہاں ایک شادی کے دوران چھواروں کی تقسیم کے اوپر نکاح کے بعد جو ہے بہت زبردست مار پیٹ ہوئی، اور آج میں ہندی میڈیا کے اندر جو ہے اسے دیکھ رہا تھا، خاص طور سے لکھنؤ کے کچھ اخبارات ہیں کہ اس میں جو مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو انہوں نے کری، نیچے لکھ رکھا تھا کہ یہ جانور ہیں، قطعی جانور۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس دور کے اندر جہاں ماڈرن ایجوکیشن ہے، پورا دین آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول، ان کی ہدایتیں، ان کی نصیحتیں، ان کی احادیث، قرآن شریف، ہر چیز سامنے ہے، اور ہم اس طریقے سے جو ہے مار پیٹ کر رہے۔ عموماً چھوارے 2 سے 4 حصے میں آتے ہیں، 2 سے 4 چھواروں کے لیے بھی ہماری یہ کیفیت ہے۔ اور میں آخر میں پھر یہی کہوں گا، میں نے رات بھی ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے دیوبند میں، ان سے میرے دیر رات گفتگو ہو رہی تھی واٹس ایپ کے ذریعے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ یوٹیوب کے اوپر جو آپ دین پھیلانے کی کوشش کر رہے اور اپنے ویورز بڑھا رہے، اور اپنے جو ہے آپ نے یہ سب چیزیں بڑھا دیں کہ ہمارے اتنی لائکس ہو جائیں اور اتنے سبسکرائبس ہو جائیں، اس سے باہر آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کے درمیان میں جاؤ، جو عوامی مسائل ہیں ان پر گفتگو کرو، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ لیکن ایک بھی عالم، کوئی بھی آدمی اس طرز کی زندگی نہیں جی رہا، دیوبند کے اندر بھی اور باہر بھی، جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب جیا کرتے تھے، یا مولانا مفتی محمود صاحب جو چھتہ مسجد کے اندر بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں کے اعتبار سے، اور لوگوں سے جو ہے رابطہ رکھا کرتے تھے، یا اس سے پہلے ماضی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، وہاں سب بیٹھ کر جو ہے مسائل کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ بہت سخت اور تکلیف کی بات ہے کہ اس دور کے اندر جب کہ جو ہے بات روئی کا رواں بن جاتی ہے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہیں، ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں، وہ قطعی طور کے اوپر اس سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے واپس آئیے، اور واپس آنے کے بعد جو ہے اپنے معاملات کو درست فرمائیے۔